السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم، اور اپنے اس ویلاگ میں آپ کو جو مختلف گروپس میں گفتگو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کیا گفتگو ہے، مسلم لیگ کاف کیا چاہتی ہے، ان کی کیا گفتگو ہے، مسلم لیگ نون کے اندرونی جو جوڑ توڑ کیا ہیں، حمزہ شہباز کیا کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب کی کیا سٹینڈنگ ہے، اور تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ کون بنے گا، وزیر اعظم کیا ہوگا، مختلف جوڑ توڑ جو سارے کا سارا چل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے ایک تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ کن بنیادوں پر ہو رہی ہے، کیا یہ کچھ ذاتی مفاد کے لیے ہے، عوام کا مفاد اس میں ہے، اور پھر دوسرا کچھ آپ کو منافقتیں بھی سامنے آئیں گی، کچھ چیزیں میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور ایک جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، آدمی کس حد تک بارگین کرنے کے لیے، کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ آپ کو اس ساری گفتگو میں اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ مختلف لوگوں سے جو میری بات چیت ہوئی ہے، اہم لوگوں سے میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا، اور پھر اس میں میڈیا کا جو کردار ہے، اس وقت میڈیا کوئی انفارمیشن دینے کا سورس نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے جو گھوڑے ہیں، ان کے اپنے اپنی جو سیاسی جماعتیں جن سے ان کے مفادات ہیں یا مال پکڑا ہوا ہے یا جو بھی وجہ ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا جس طرح یوز ہو رہا ہے، تو میڈیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، یقین کریں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا آپ کے مائنڈ کو پلوٹ کرنے کی بات ہے، انفلوئنس کی بات ہے، سارا اثر انداز ہونے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان جب اپنے الائز کے پاس جاتے ہیں یا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کس طرح ان سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا ووٹ مانگنے کے لیے لجاجت کر رہے ہیں، کوئی ان کی منتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا ایک حق سچ کی بات کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یقین کریں آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، آپ کو یقینی میں کہتا ہوں کہ بہت آپ کو خوشی ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ذرا جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس پہ کیا جوڑ توڑ ہو رہے ہیں۔ آپ اخبار میں کچھ پڑھ رہے ہو، ٹی وی پہ کچھ بتا رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز، جس طریقے سے اپنا پروٹوکول لیا ہوا ہے، جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اس بات پر مکمل وہ یقین رکھتے ہیں اور تیار ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے۔ اور اگر شہباز شریف صاحب نے کہیں اور کوئی ٹانکا جوڑنے کی کوشش کی پرویز الہی صاحب کے لیے، تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے بیچ میں بھی خاصی ایک بحث اور گرمی سردی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز کی والدہ بھی، جو اکثر خفا رہتی ہیں شہباز صاحب سے، وہ بھی اس معاملے میں کود پڑیں۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر حمزہ بنتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تو مریم کیا کریں گی؟ مریم کے اس وقت دو ٹارگٹ ہیں۔ ایک تو ٹارگٹ یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، دوسرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب ہاؤس میں جب وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن کلثوم نواز صاحبہ جو مریم صاحبہ کی والدہ ہیں، وہ جب لنڈن میں گئے نواز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے تو ان کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے وہاں پر وہ فیصلہ تبدیل کرایا، اور پھر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ چیز انہیرٹ کیا اپنی والدہ سے کہ شہباز شریف صاحب کو تو کبھی وزیر اعظم بننے ہی نہیں دینا، اور اس میں شاہد خاقان عباسی، اس میں زبیر عمر، پھر اس میں اور بہت سارے اس میں لوگ شامل ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، یہ سب مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے جو اس جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ اور انہوں نے جو یہ بات چیت ابھی ہو رہی ہے اس کو تارپیڈو کرنے کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مختلف بیانات دیے اور کہا کہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چودھریوں کے ہاں کیا چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چودھری صاحب کو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی کہ جناب آپ کچھ اور لے لیں ہم سے، ہم آپ کو پنجاب کا گورنر بنا دیتے ہیں، وفاق میں آپ کو 2 وزارتیں دے دیں گے، صوبے میں آپ کو وزارتیں دے دیں گے، یعنی پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ ہم آپ کا گورنمنٹ میں لے لیں گے، تو آپ وزارت اعلیٰ کو چھوڑ دیں۔ اس پر جناب جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں گورنرشپ پہ راضی ہوں، لیکن آپ یہ کریں، مونس الہی کو قومی اسمبلی کا سپیکر بنا دیں،
یہ بات سن کے تو جو مولانا ہیں وہ سکتے میں آ گئے، ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مونس بہت ینگ ہیں، قومی اسمبلی میں اسپیکر شپ وہ نہیں کر سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایگری کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے پارٹیوں کی اور یہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو اسپیکر کے لیے تو سید خورشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، وہ طے ہو چکا ہے، تو یہ اس لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس پہ ذرا سوچیں۔ اب پرویز الہی صاحب کے لیے یہ موقع ہے، اگر وہ یہ بات مان جاتے ہیں تو وہ اپنے خاندان میں جو اس وقت ان کا جو نفاق ہے نا، جو تھوڑا ایک ابھی یہ منظر عام پر تو چیزیں نہیں آئیں لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ چودھری سالک حسین جو چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ صرف ایم این اے ہیں، وہ اس بات پر نالاں ہیں، اپنے قریبی ساتھیوں سے انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب خود اسپیکر ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب وہ مرکز میں انہوں نے ان کو وزیر بنا لیا ہے، اور چودھری شجاعت کی جو اولاد ہے وہ بس اسی تنخواہ پہ نوکری کر رہی ہے۔ تو ایک ان کے اندر، تو اگر پرویز الہی صاحب اس سیٹ اپ کو مان لیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے، تو پھر وہ جو ایک ان کا خاندانی جھگڑا ہے اس کو بھی وہ بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں۔ میں جھگڑا تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے اس کو وہ بیٹر حل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ وہ وزارت اعلیٰ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جھنڈے ونڈے بھی لگوائے لاہور میں آج وہ جب پہنچے تو۔ اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو جو وہ بڑے اس طرح بڑے تم تراک سے اور بالکل بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو عارف علوی صاحب کی جگہ صدر پاکستان بنایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صدر پاکستان جو ہیں وہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب آ جائیں ذرا وزارت عظمیٰ کے لیے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب امیدوار ہوں گے، لیکن پارٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ گیم ایسے پلٹے گی کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ آصف علی زرداری بنیں گے۔ اب یہ اس وقت ان کے ہاں چل رہی ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم، وہ وفاق میں بھی وزارتیں انہوں نے کہا، پیپلز پارٹی نے کہا ہم آپ کو دے دیں گے۔ صوبے میں وزارتیں پیپلز پارٹی نے کہا ہم آپ کو دے دیں گے۔ گورنر سندھ کا پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کو دے دیں گے۔ اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی کی میئر شپ کا بھی فارمولہ ہم سے آپ طے کریں۔ یہ بات ایسی ہے جو پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے، لیکن بظاہر اس ساری چیز کو کامیاب کرنے کے لیے وہ ان باتوں پر بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی بات بھی ہو سکتی ہے اور ہم راضی ہیں۔ تو یہ اب گارنٹی کا معاملہ دیکھیں، کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نون لیگ کے گارنٹر بنے۔ اب آصف علی زرداری صاحب نون لیگ کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ماضی میں وہ نواز شریف کو ناسور تک کہہ چکے ہیں، اور پھر مولوی نواز شریف بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کا وہ فیمس بیان جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز کی بحالی کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا وہ کوئی قرآن یا حدیث تو نہیں ہے، بدلتے ہوئے حالات میں وہ فیصلہ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو ایک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون سی گارنٹی آصف علی زرداری کی کریڈیبلٹی اور پرویز الہی صاحب وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں، اور پھر نون لیگ کی آصف علی زرداری صاحب کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک بڑا اسٹرینج سینیریو ہے، اور یہ سب بیسیکلی ایک دوسرے کو چکر دینے کی کوششوں میں ہیں، صرف اقتدار میں آنے کے لیے ہر طرح کے وعدے وعید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ساری کہانی میں جو میں نے آپ کو بتایا، کوئی فارمولہ مہنگائی کم کرنے کا، کوئی غریب آدمی کی بات، پاکستان کے جو فورن چیلنجز ہیں، جو امریکہ ہمیں غلامی میں لینے کے آنا چاہتا ہے، جس طریقے سے بھارت نے میزائل مارا، کچھ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی کہانی ہے، نہ اس پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان، اور یہ بات آپ ذرا اپنا دل تھام کے سنیں، وزیر اعظم عمران خان اپنے الائز کے پاس بھی گئے، دو دفعہ گئے، اور آپ نے سنا پرویز الہی صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب 2 دفعہ آئے لیکن انہوں نے ہمارے سے کوئی بات ہی نہیں کی، یعنی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے بھی یہ گلہ کیا کہ 2 دفعہ ہم سے بھی ملے اور کچھ آفر ہی نہیں کیا، کچھ بات ہی نہیں کی۔ عمران خان لوگوں سے جب مل رہا ہے، چاہے وہ اتحادی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، کوئی ان کے آگے منت سماجت نہیں کر رہا کہ اس کو ووٹ چاہیے اپنی وزارت عظمیٰ سے، وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے۔ عمران خان صرف یہ بتا رہا ہے کہ چائنا میں نے کیا بات کی، رشیا میں نے کیا بات کی، اور پاکستان کا مستقبل کس طرح سے سیو کیا جا سکتا ہے، کمیاں پاکستان میں جو عوام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کا پلان ہے، اور وہ ساری کہانی لوگوں کے سامنے، اتحادیوں کے ایم این ایز کے سامنے رکھتا ہے،
اور پھر ان کے ضمیر پر چھوڑ دیتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو آپ پھر میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، مجھے سپورٹ دیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اور نہ ہی وہ کسی کی منت سماجت کر رہا ہے، اور وہ بڑا مطمئن ہے اپنے دوستوں ساتھیوں سے، اس نے کہا ہے کہ یہ حکومت رہے یا نہ رہے، پاکستان کی خدمت اس کا مقصد ہے، اور جو بھی اسے رول قدرت دے گی وہ اس رول میں پاکستان کی خدمت کے لیے تیار رہے گا اور پاکستان کی خدمت کرتا رہے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جانے سے پہلے، یعنی اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے، کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، جو ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس کو تو آپ روک نہیں رہے، وہ تو چل رہی ہیں سرکاری طور پر، وہ ادارے کام کر رہے ہیں، عدالتوں میں کیس ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون بھی کر لیا۔ ابھی بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ بات کریں، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو فون تو کیا ہے، بات تو کر لی ہے، اب اور کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی وزیر اعظم پاکستان اپنی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے کسی طرح کی بھی کسی سے بارگن نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو کام کر رہے ہیں، جو پالیسی پاکستان کے لیے انہوں نے بنائی ہے، اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو واقعی غلامی سے نکلنا چاہیے، ایک آزادانہ خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، اور اپنے مفادات کا تعین ہم اپنی ترجیحات کے مطابق کرنے کے لیے سسٹم کو بنائیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ مجھے ووٹ دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی، آپ اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں۔ میں ہر صورت، چاہے اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر، میں اس میں اپنا رول ادا کرتا رہوں گا۔ اور اب میڈیا کا رول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 خبریں چلیں کہ جی مونس الائی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ نیب سے میں نے بھی بات کی، نیب کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی مونس الائی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہے، تو گرفتاری کہاں؟ ٹوٹل جھوٹی خبر۔ پھر ایک خبر پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے چلائی گئی کہ بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا اور پشاور جلسہ جانے سے پہلے، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ مونس الائی کے ذریعے میں نے یہ بتا دیا ہے پرویز الائی صاحب کو کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، تو اس پر یہ ساری پریس کانفرنس کی اور سارا یہ غصے کا اظہار کیا پرویز الائی صاحب نے۔ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ مجھے بتائیں میں نے یہ سٹیٹمنٹ کہاں دی، کوئی سٹیٹمنٹ دی نہیں، جس پر پھر مونس الائی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ یہ جو میڈیا ہے کس طریقے سے یہ خبریں گھڑ رہا ہے اور کس طریقے سے انفلوئنس کر رہا ہے اس ساری کہانی پر، ساری بات پر۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔